السلام علیکم. ڈاکٹر محمد انور میرا نام ہے. انٹروڈکشن ٹو سوشیولوجی کا مضمون ہم جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس سلسلے میں آج 36 لیکچر ہم شروع کرتے ہیں. اس لیکچر میں وی ول لک ایٹ دی تھیوریز آف پاپولیشن گروتھ. اس میں ہم دو تھیوری کی بات کریں گے. اس میں ایک مالتھس کی تھیوری ہے اور دوسری جو ہے وہ ڈیموگرافک ٹرانزیشن کی تھیوری ہے. اس پاپولیشن گروتھ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پری انڈسٹریل سوسائٹی کو انڈسٹریل سوسائٹی کے ساتھ جب کمپیئر کریں تو پری انڈسٹریل سوسائٹی میں برتھ ریٹس were ویری ویری ہائی compared with what we see in the industrial societies. اس کے باوجود کہ برتھ ریٹ بہت ہائی ہیں، پاپولیشن گروتھ جو تھی وہ نہیں ہوئی، اتنی اس حساب سے نہیں ہوئی جو کہ لیٹر آن پیپل سا. تو اگرچہ گروتھ تھی لیکن ریٹ آف گروتھ جو تھا دیٹ واز ویری ویری لو اینڈ دس پیپل ڈڈ ناٹ نوٹس انلیس اٹ واز middle آف دی 18th century. 18th century کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاپولیشن گروتھ میں کافی تیزی آنی شروع ہوئی. تو ان سوسائٹیز کی بات کریں جب انڈسٹریلائزیشن ہوئی تو ایسے تھا کہ ایز اف سم لاٹ آف پراسپیرٹی از گوئنگ ٹو کم، پیپل آر ناٹ گوئنگ ٹو ہیو لیٹس سے فوڈ اسکیئرسٹی، اور لائف جو ہے کو اٹ از گوئنگ ٹو بی ایزی، اے پراسپرس اینڈ ہیپی کائنڈ آف سچویشن. تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے then we come up a certain interest in the study of population, in the growth of population. اور اس میں جو امپورٹنٹ نام ہے سب سے پہلے جس کا ہم شروع کرتے ہیں پاپولیشن میں انٹرسٹ کا، تو دیٹ از آف مالتھ. اس میں مالتھس نے 1798 میں he wrote an essay on the principle of population. Or he actually looked at how the population is growing at a very, very fast rate. Obviously, the situation was کہ food scarcity ختم ہوئی، اس میں کوئی سیکیورٹی آئی، تو اس کا جو پہلا امپیکٹ نظر آ رہا تھا وہ لوگوں کی ہیلتھ پہ اچھا امپیکٹ نظر آ رہا تھا. سینیٹیشن میں امپروومنٹ ہوئی، میڈیکل فیسلٹیز میں امپروومنٹ ہوئی. تو واٹ وی لکڈ ایٹ کہ ان سوسائٹیز میں جو تھی ڈیتھ ریٹ وہ کافی نیچے جانا شروع ہوا. تو یہ مالتھس نے مختلف علاقوں میں دیکھا. اور مالتھس بیسیکلی واز اے کلرچی مین، ہی واز اے پادری اینڈ این اکانومسٹ ایز ویل. تو اس نے پاپولیشن کو انالیسس کرنے کی کوشش کی، دیکھنے کی کوشش کی کہ یہ پاپولیشن گروتھ جو ہے کس طرف جا رہی ہے. اینڈ ہی in 1798 he wrote that essay which created lot of interest in the population studies. اور وہاں پر آ کر he actually gave view جو کہ بہت لوگوں کے ذہن میں نظر آتا ہے کہ pessimistic view, but he wanted to be realistic and that is how he gave a theory of population growth. اس کا the basic thing is that he looked at two things, two basic premises. One, that human living, ایک چیز جو بہت اہم ہے, for human living food is necessary. If people don't have the food, then perhaps the survival of the people is not there, they are going to die. اور دوسرا premise جو تھا, it's very important, is the procreation. کہ اگر یہ انسان جو اس پلانٹ پہ رہتے ہیں کہ وہ پروکریشن نہیں کرتے، اگر پیدائش نہیں ہوتی، اگر بچے پیدا نہیں ہوتے، دین اگین وی سی دیٹ دی لائف آن دا پلانٹ اور دا پیپل آن دا پلانٹ آر گوئنگ ٹو فنش. جو پہلے ہیں وین دے ڈائی آؤٹ، اف دیر از نتھنگ ان دا پائپ لائن، اف نتھنگ از بینگ پروکریٹڈ، دین پرہیپس دا لائف از گوئنگ ٹو فنش. سو یہ دو پریمس ہیں جن کو لے کر وہ چل رہا ہے. ایک میں نے دوبارہ ریپیٹ کروں، ایک کہ فوڈ از نیسسری فار لیونگ،
without food, again people are going to die. And if they don't procreate, if they don't have the children who are going to follow, who are going to replace the existing population, again the population is going to finish. So that is how he looks at food and procreation. دونوں چیزیں جو ہیں وہ اسینشل ہیں. اس کو دوسرے لفظوں میں اگر بات کریں تو فوڈ کی بات تو بڑی عیاں نظر آتی ہے. جب ہم پروکریشن کی بات کرتے ہیں then that's more with respect to the sexual unions of the people. When he looks at these two necessities of life, وہ کہتا ہے کہ ایک فوڈ ہے اور دوسرا جو ہے پروکریشن ہے, تو اس نے دونوں کو دیکھا کہ فوڈ کا ریٹ آف گروتھ ڈفرینٹ ہے compared with the rate of growth of the procreation or the human being or the population. تو اس نے یہ کہا کہ جو پاپولیشن ہے وہ ایک جیومیٹریکل ریشو سے انکریز ہو رہی ہے, اور جو کہ فوڈ ہے وہ ارتھمیٹیکل ریشو سے چینج ہو رہی ہے یا گرو ہو رہی ہے. جیومیٹریکل ریشو سے مراد اس کی تھی کہ اگر ہم دیکھیں تو وہ اس حساب سے ہے کہ 2 ہے, 2 سے 4 ہے, 4 سے 8 ہے, 8 سے 16 ہے, 16 سے 32 ہے, 32 سے 64 ہے, and that is how the population is growing. It is multiplying just like that. 2 ہیں تو اسے 4 ہوتے ہیں, 4 ہیں تو اسے 8 ہوتے ہیں, 8 ہیں تو 16 ہوتے ہیں. تو he said that this is how the population grows. جب فوڈ کی بات کرتے ہیں تو اس نے کہا کہ نہیں, اس کا ریشو جو ہے ریٹ آف گروتھ از ڈفرینٹ. یہ ہے ارتھمیٹک کے حساب سے, 1 ہے, 1 سے 2 ہے, 2 سے 3 ہے, 3 سے 4 ہے, اینڈ دیٹ از ہاؤ اٹ گروز. اس کا کہنا یہ تھا کہ فوڈ سنس اٹ از نیسسری فار لیونگ, تو اس کی اگر گروتھ کمپیئرڈ ود دی گروتھ آف پاپولیشن کم ہے تو دین اٹس گوئنگ ٹو کریٹ اے پرابلم. If population is increasing at a faster rate compared with the growth of food, then it's going to have a problem. اور اس کا کہنا تھا کہ the population definitely جس حساب سے گرو کر رہی ہے یہ ہر 25 سال کے بعد دگنی ہوتی جائے گی, اور اس طرح سے اگر پاپولیشن کا ریٹ آف گروتھ چلتا رہا then it's going to be a problematic kind of situation. Now, in order to overcome that problematic situation, then he is giving a warning to the people that be careful what's going to happen in the future. تو اس جو ہے ڈیزاسٹر کو اوور کم کرنے کے لیے then he is suggesting different measures, and that's how he looks at the growth of population. Okay, it doubles, it outgrows, population is going to outgrow the food supply and it's going to double in 25 years. And then he says that we should have measures to check high growth of population. When he is trying to give a warning to the people that if there is a difference in rate of growth, تو اس میں کیا ہوگا کہ فوڈ سپلائی ول لیگ behind the growth of population, and because of that lag the population is going to have a problematic situation for its survival. اگر خوراک نہیں ہوگی, کھانے کو نہیں ملے گا, تو how this population is going to survive. تو اس کے لیے اس نے he is trying to suggest 2 kinds of checks. Now he is a padri, basically we should keep in mind he is a clergyman, and he is trying to suggest 2 kinds of checks. One he called it as preventive checks, اور دوسرا جو تھا اس کو اس نے کہا positive checks. Preventive checks obviously when we look at that وہ ایسے ہی ہے کہ ہم حفظ ما تقدم کی بات کر رہے ہیں کہ کوئی ڈیزاسٹر سامنے ہم ویژولائز کر رہے ہیں تو اس کے روکنے کے لیے ہم کوئی تدابیر کرنا چاہتے ہیں. So that is how he looked at these 2 kind of checks.
تو پریونٹیو چیکس میں وہ تدابیر سامنے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جن کو اڈاپٹ کر کے ہم پاپولیشن کے ریٹ آف گروتھ کو کنٹرول کر سکتے ہیں یا روک سکتے ہیں. دوسرا ہے پازیٹیو چیکس. اور پازیٹیو چیکس میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی پازیٹیو از سم تھنگ ویری ڈیفینیٹ، کہ اگر پریونشن نہیں کی تو پھر پازیٹیو آپریشنز ہوں گے. تو پازیٹیو چیکس از سم تھنگ وچ از ویری ویری ڈیفینیٹ دیٹ اٹس گوئنگ ٹو control the population, it's going to let's say stop the growth of population by certain measures. تو ان کی جب ہم دیکھتے ہیں ڈیٹیلز تو ڈیٹیل کچھ اس طرح سے آ رہی ہیں. پریونٹیو چیکس میں اس نے 3 باتیں کی ہیں. پہلی بات اس نے کہی کہ سیلیبیسی مینس کہ پیپل شوڈ ناٹ میری ایٹ آل. اینڈ سنس he is a clergyman and he talks about let's say procreation, and when we are talking about procreation, so procreation jo hai that has to take place within a married kind of life, within a wedlock. Therefore if we are not entering the wedlock, he is assuming that the children are not going to come. So in order to check the population growth, pehli wo baat kar raha hai کہ don't marry at all, so lead a life of unmarried kind of situation. دوسری بات اس نے یہ کہی ہے اسی کے ساتھ ہی کہ if people are trying to marry, they should marry late. So age at marriage should go up, and when the age at marriage goes up, we assume کہ reproductive period جو ہے وہ تھوڑا ہو جائے گا، چھوٹا ہو جائے گا. تو obviously when a woman starts producing a child later on, enters the married life later on, obviously reproductive period چھوٹا ہوگا تو بچوں کی تعداد کم ہوگی. تیسری اس نے بات جو کہی وہ یہ کہ abstinence. So if at all you enter the married life, then try to abstain from entering into sexual unions. So یہ 3 باتیں وہ کر رہا ہے فار پریونٹنگ دی گروتھ آف پاپولیشن. اب اس نے وہ جو ماڈرن سوسائٹی میں پیپل ٹرائی ٹو فالو ان آرڈر ٹو پلان دیئر فیملیز, which means the use of contraceptives. Now Malthus did not advocate the use of the contraceptives. My assumption is that since he was a padri, he was a clergyman, therefore he did not recommend that. Now that despite the fact کہ جس زمانے کی وہ بات کر رہا ہے 1798 یا end of the 18th century, اس وقت contraceptives were there in the market, but he did not advocate. Perhaps he was thinking that the use of these or the advocacy of these is going to lead to some kind of vice or misuse of these kind of contraceptives. Therefore he is not advocating the use of contraceptives. تو پریونٹیو چیکس میں مالتھس 3 باتوں کی نشاندہی کر رہا ہے. ڈونٹ انٹر انٹو میرڈ لائف. Second, if you are entering the married life, delay it. Because of the delaying, perhaps the reproductive period is going to be reduced. And thirdly, if you are entering marriage, then try to control the unions, and because of the abstinence, because of not entering into the sexual unions, perhaps it's going to help in the reduction of the growth of population. تو یہ 3 چیزیں جو اس نے بات کی, اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ he did not advocate the use of contraceptives which was available at that time in that particular society. And my impression is that since he was a clergyman, he was a padri, therefore he did not go for it, assuming that it might
might be leading to some kind of vice, or maybe something which is a non-religious kind of approach. So that is how he talks about the preventive checks. In addition to the preventive checks, then he moves to the positive checks. And in the positive checks, he is talking about those factors which come into operation, then they are going to wipe out the population. اور پازیٹیو چیکس میں بات یہی ہے کہ اگر آبادی اتنی بڑھ جاتی ہے اور ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا تو آبویسلی واٹس گوئنگ ٹو ہیپن ان دا اولڈن ٹائمس واٹ وی ہیو بین لوکنگ ایٹ از دیٹ اٹ مائٹ لیڈ ٹو قحط پڑ جائے گا. فیمنس کی بات آ رہی ہے. فیمنس کے ساتھ لیٹس سے جب کھانے کو نہیں ہے اور آبویسلی ہیلتھ از گوئنگ ٹو بی آن دا ڈکلائن, the population is more susceptible to the spread of epidemics. تو اس کے ساتھ ہی جب فیمن کی بات آ رہی ہے تو ایپیڈیمکس کی بات آ رہی ہے, اینڈ بیکاز آف ایپیڈیمکس lots of population might be just wiped out or washed away, it might die. اور اس کے بعد یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ اچھا بھائی جہاں خوراک نہیں ہے مے بی جہاں پر ہے وہ لوگ کسی اور جگہ پر they might attack, and the war might be another kind of check with the help of which lots of population might be killed and they might die. اس کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں, نیچرل ڈیزاسٹرز کوئی ہو سکتے ہیں, کہیں کوئی فلڈز آ سکتے ہیں, کوئی ارتھ کویک آ سکتے ہیں. So that's the kind of thing which Malthus was talking. So he was looking at some of the natural calamities which might have an impact on the growth of population. The idea is that he is telling the human beings, giving a warning to the people that this is how population is going to grow, and we got to do something in order to check the growth of population. And for checking the growth of population, جو انسان کے بس کی بات ہے, دیٹ از ہی اور شی بوتھ شوڈ اڈاپٹ دی پریونٹیو میجرس, اینڈ ایف دی پریونٹیو میجرز آر ناٹ اڈاپٹیڈ بائی دا پیپل, وہ کئی جگہ پہ تو ایسے ہی نظر آتا ہے کہ اگر لوگوں نے خود نہ پریونشن کی تو اللہ میاں پھر اس کا ان سے کوئی انتظام کرے گا. اینڈ وہ اللہ میاں کی جب بات کرتا ہے تو دیٹس ویئر دا پازیٹیو چیکس کم ان. اور جب پازیٹیو چیکس کی بات ہے تو وہ پھر ڈیفینیٹ ہے کہ اچھا جی فیمن آیا تو پیپل آر گوئنگ ٹو ڈائی, اگر ایپیڈیمک اسپریڈ ہوئی تو پیپل آر گوئنگ ٹو ڈائی, وار ہوئی تو پیپل آر گوئنگ ٹو ڈائی, اف نیچرل کلیمٹیز کم اگین پیپل آر گوئنگ ٹو ڈائی, اینڈ اف لاٹس آف پیپل ڈائی دین دا پاپولیشن از لائکلی ٹو بی ریڈیوسڈ, اور باقی جو بچیں گے ان کے لیے دی سپلائی آف فوڈ مائٹ بی sufficient. So that's the kind of scenario which Malthus tried to put in that society towards the, let's say, end of the 18th century. اور اس کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ lot of discussion came up. Marx was one who tried to talk about the population, but Marx کی تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ اس کا تو ایک ہی فوکس ہے, دیٹس دا کیپٹلسٹک کائنڈ آف criticism of the capitalistic kind of society. He doesn't think that the population is going to become a problem. He thinks capitalism is the system which is going to create the population problems. If a socialistic system comes, it's going to take care of the population problems on its own. But certainly when we look at the idea which has been given by Malthus, it created lot of discussion, اور لوگوں نے اس کو کرٹیسائز کیا, اور اس کرٹیسزم میں بہت ساری باتیں آئیں. مثال کے طور پر ایک بات جو سیدھی سیدھی ہے کہ Malthus presented a real pessimistic kind of outlook or future for the population. He said کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو population is going to overtake the food supply, and when the population overtakes the food supply, that's not a rosy picture.
it's going to have a disaster for the people. And because of that, I think we have to take care of the things. یہ تو پیسمسٹک ویو تھا ہی. دی اگلی جو بات اس نے جس کو کرٹکس اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہی ڈڈ ناٹ ویژولائز ایکچولی دی پاور آف سائنس، کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے بیسس پر ہیومن بینگز ہیو دی ایبلٹی اینڈ دا کیپیسٹی ٹو پروڈیوس سو مچ آف فوڈ وچ مائٹ بی sufficient for times to come. تو اس نے یہ ویژولائز نہیں کیا. اور ہم یہ دیکھتے بھی ہیں کہ موجودہ زمانے کی اگر بات کریں تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کی ہے کہ ایون ون کنٹری لائک کینیڈا کین پروڈیوس سو مچ آف ویٹ وچ مائٹ بی سفیشینٹ فار دا ہول آف دا ورلڈ. وہ سائنس کی بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی کی بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے. اور جس زمانے میں مالتھس نے یہ بات کی اس زمانے میں دیر واز دیٹ ریولوشن، فرینچ ریولوشن اینڈ سائنٹیفک کائنڈ آف ریولوشن، اٹ واز آلریڈی دیئر اینڈ ٹیکنالوجی واز بینگ اپلائیڈ. لیکن ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو مے بی مالتھس واز رائٹ ان دا سینس کہ اف کینیڈا کین پروڈیوس سو مچ آف ویٹ then is Canada going to give that wheat free of cost to the people? I don't think that any country is going to give anything free of cost. Maybe a temporary relief might be there, some help could be there, but not permanently that a particular country is going to grow the food for others. ہمیں تو آج کل یہ بھی نظر آتا ہے کہ سوسائٹی لائک کینیڈا اگر وہ کہتے ہیں اچھا جی ہم آپ کو فری بھی دیتے ہیں، تو بہت سارے ملک ہیں جن کو تو ٹرانسپورٹیشن کا ہی مسئلہ ہو جائے گا کہ وہاں سے آپ نے وہ ٹرانسپورٹ کیسے کرنا ہے، ہو از گوئنگ ٹو بیئر دا کاسٹ آف دیٹ ٹرانسپورٹیشن. تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو بات ہے، کرٹکس کہتے ہیں کہ مالتھس ڈڈ ناٹ ویژولائز دیٹ because it has the power to produce so much of food supply which can be sufficient or which can be more than that, and that is what we see. لیکن جہاں ہم اتنا سرپلس دیکھتے ہیں وہاں کی آج کل کے زمانے میں شاید پاپولیشن کا ریٹ آف گروتھ بھی ہمیں ڈفرینٹ نظر آتا ہے. تیسری جو بات اس کی ہے کرٹیسزم میں آ رہی ہے کہ مالتھس نے کنٹرسیپٹیوز کی بات نہیں کی انٹینشنلی. ہی اوائڈڈ ڈسپائٹ دا فیکٹ that these were there in the market. He did not advocate that, where human beings could plan their families, human beings could enter the married life, could enter the unions as well, but still they could plan their families according to their circumstances, according to their desires. So that is how people criticize. اب اس کرٹیسزم کے باوجود آئی تھنک شارٹ کمنگز اپنی جگہ پر ہیں. I think Malthus gave an idea which people try to discuss اور جس کی طرف پہلے شاید یہ توجہ نہیں دی جا رہی تھی. اور مالتھس نے جو باتیں کی ہیں probably one could see that many of these are or have been true for the developing countries. The developing countries have been passing through that scenario. Population is outgrowing the food supply over there. اور لوگ کبھی کبھی ایسے بھی بات کرتے ہیں کہ ان ملکوں میں the ghost of Malthus is still hanging around. تو criticism ہونے کے باوجود I would say one contribution of Malthus is that he generated lot of discussion, and because of that discussion I think new ideas were floated around, and that is how people say that Malthus has been or Malthus is a father of population studies, because he generated that kind of discussion by publishing that article, essay on the principle of population, جس کی اس نے بعد میں after the criticism he tried to overcome that too, and we see that's there. اس کے ساتھ ہم دوسری اگر تھیوری کی طرف چلتے ہیں then that's more of analysis of the situation, and let's look at that.
and that's the theory of demographic transition. And that theory of demographic transition, it is linked with the industrialization. کہ انڈسٹریلائزیشن جب آئی, دیٹس ان دا say 17th 18th century, maybe it started in the 16th, but as it came up, it had an impact on the birth rates and the death rates. اور اس کا امپیکٹ جو تھا وہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ how did it have an impact on the births and deaths. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ نیچرل گروتھ آف پاپولیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں برتھس اینڈ ڈیتھس آر دی اونلی ٹو فیکٹرس وچ ڈٹرمن کہ پاپولیشن میں اضافہ ہوگا یا برابر رہے گی یا اس میں کمی آئے گی. تو اس انڈسٹریلائزیشن کا جو پہلا امپیکٹ ہم دیکھتے ہیں وہ لوگوں کے ڈیتھ ریٹ پر ہو رہا ہے. اینڈ لیٹ اس سی کہ ہاؤ ڈیڈ اٹ ہیپن. اس تھیوری میں یا اس ٹرانزیشنل تھیوری میں چار باتیں بڑی آ رہی ہیں. اس کو بلکہ چار سٹیجز میں تقسیم کیا گیا ہے, اور ان سٹیجز میں اگر میں کہوں تو پہلی جو سٹیج ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں دیر از ہائی برتھ ریٹ اینڈ ہائی ڈیتھ ریٹ. دوسری سٹیج ہے ہائی برتھ ریٹ اینڈ لو ڈیتھ ریٹ. تیسری سٹیج ہے ڈکلائننگ برتھ ریٹ اینڈ لو ڈیتھ ریٹ. چوتھی سٹیج ہے لو برتھ ریٹ اینڈ لو ڈیتھ ریٹ. اور یہ جو چیز ہے آپ اس کو اس تصویر میں دیکھیں تو بڑے وضاحت سے نظر آئے گا کہ ہاؤ دیز آر فلوٹنگ. Now we are looking at the demographic transition. انڈسٹریل ریولوشن سے پہلے یا انڈسٹریل سوسائٹی سے پہلے اگر دیکھتے ہیں تو کسی ملک کی آبادی میں دو ہی فیکٹر جو ہیں وچ آر افیکٹنگ اٹس ریٹ آف گروتھ, اور دونوں ہی برتھ ریٹ اور ڈیتھ ریٹ, اور دونوں ہی آر ویری ایٹ اے ویری ہائی لیول. پاکستان کی اگر بات کرتے ہیں بعد میں ہم ڈسکس کریں گے کہ برتھ ریٹ جو ہے دیٹ از وے اپ ان دا 40s, مے بی 46 48 پر تھاؤزینڈ آف دی پاپولیشن. ریمبر واٹس اے کروڈ برتھ ریٹ اینڈ کروڈ ڈیتھ ریٹ, number of births per thousand population, number of deaths per thousand population. تو ہمارا جو crude birth rate ہے was very high. Similarly, the crude death rate was very high. So what happens at that time is that lots of people are born, lots of children are born, and lots of children die as well. So lots of growth جو ہے ہم ایکسپیکٹ کریں گے ہائی برتھ ریٹ سے, that's washed away or neutralized by high death rate. اور وہ ہائی ڈیتھ ریٹ کیوں ہے؟ وہ ہائی ڈیتھ ریٹ اس لیے ہے کہ ان کے پاس فوڈ سپلائی از پور, دے ہیو دا شارٹیج آف فوڈ, اور شارٹیج آف فوڈ جہاں پر ہے ہم دیکھیں گے کہ وہ ایریا لیس ڈیولپڈ ہے, اس کی وجہ سے ہیلتھ پہ ایفیکٹ ہو رہا ہے. ہیلتھ پہ ایفیکٹ ہو رہا ہے, مے بی دے آر مور susceptible to diseases, and particularly the area might be more susceptible to contagious kind of diseases, to infectious kind of diseases, and if the diseases are there, the population is washed away. And that's an area also, that's a time, it's more related with the time, and that's a time when perhaps because of the less development of the means of transportation, it was also difficult to transport the food supply in the areas where there is a shortage. It will take long time to transport the food where there is a famine. And then natural calamities, اگر floods آتے ہیں تو ان کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے, اگر اور کوئی اسی قسم کی calamities آ رہی ہیں تو there is little control on that. So that is the first stage where we see that there is a high birth rate and there is a high death rate, and because of that population جو ہے وہ total population کی بات کریں تو it does not grow, it is very very kind of stable. ان کا جو گیپ ہے بہت تھوڑا ہے, ٹینڈنسی تو گرو کے لیے ہے لیکن ریٹ آف گروتھ جو ہے وہ از ویری سلو.
دوسری جب ہم اسٹیج میں کی بات کرتے ہیں تو جیسے کہ میں نے بات کیا کہ انڈسٹریلائزیشن ہے، انڈسٹریلائزیشن سے ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں چینج آ رہی ہے، ایگریکلچرل اکانومی سے انڈسٹریل اکانومی کی طرف ہم چل رہے ہیں. دیر از application of science and technology even to agriculture, not only looking at different occupations as well. تو تھوڑے سا جو ہے نا پراسپیرٹی کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں، تھوڑے سا ڈیولپمنٹ کی طرف ہم دیکھتے ہیں. تو جب ڈیولپمنٹ کی بات آتی ہے تو اس کا پہلا جو امپیکٹ ہے وہ لوگوں کی ہیلتھ پہ ہوتا ہے. وی آر اسکیئرڈ آف ڈائنگ اینڈ اف وی ہیو سیکورٹی آف فوڈ، اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ہیلتھ میں امپرومنٹ ہوگی. اور اگر میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کسی اور حوالے سے بات کروں تو اس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں میڈیکل سائنسز نے بھی ڈیولپمنٹ کی. کنٹرول آن دا ڈیزیزز شروع ہوا، یہ جو انفیکشس ڈیزیزز ہیں اس کا کنٹرول شروع ہوا، کنٹیجیس ڈیزیزز ہیں اس کا کنٹرول شروع ہوا. تو اس ڈیولپمنٹ کا پہلا جو امپیکٹ ہے وہ اس ڈیتھ ریٹ پہ ہوتا ہے. سو ڈیتھ ریٹس اسٹارٹس فالنگ، اور ڈیتھ ریٹس اف دا ڈیتھ ریٹ اسٹارٹس فالنگ واٹ ہیپنز از کہ وہ پاپولیشن جو ہائی ڈیتھ ریٹ کی وجہ سے واش آؤٹ ہونی تھی دیٹ ہیز مور چانسز آف سروائیول. آف کورس ہم یہ تو کبھی انکار نہیں کرتے کہ زندگی تو اللہ میاں کے ہاتھ میں ہے، بٹ اسٹل دا ہیومن بینگس میک این ایفرٹ ٹو پروٹیکٹ دیم سیلف. تو یہاں پر اگر ڈیتھ ریٹ کم ہوئی تو پاپولیشن وہ جو واش آؤٹ ہونی تھی اس کے چانسز آف سروائیول انکریزڈ. اور اس کے ساتھ کیا ہوا کہ جو برتھ ریٹ ہے اس میں کوئی چینج نہیں آئی. تو برتھ ریٹ ریمینز ایٹ دا سیم پلیس، دا ڈیتھ ریٹ اسٹارٹس فالنگ. لک ایٹ دا سیکنڈ اسٹیج ان دس پکچر. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر پہلی اسٹیج میں برتھ اور ڈیتھ ریٹ ایک دوسرے کے ساتھ اوپر نیچے چل رہے ہیں، کبھی ایک زیادہ ہوا کبھی دوسرا زیادہ ہوا، دونوں ہی ہائی لیول پہ ہیں. تو دوسری اسٹیج میں آ کر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیتھ ریٹ سڈنلی اسٹارٹس ڈکلائننگ، ویئر ایز دا برتھ ریٹ جو ہے وہ اوپر نظر آ رہا ہے، اٹس مور اسٹیبل. اور برتھ ریٹ کو ڈکلائن ہونے میں بہت دیر لگی. جو لوگوں کی کلچر ہے، جو لوگوں کے کسٹمز ہیں، جو پیٹرنز آف بیہیویئر ہے، دے کنٹینیوڈ ود دیٹ. لیکن جہاں سے خوف تھا، جو مرنے سے ڈرتے تھے، وہاں پر انہوں نے دے ٹرائی ٹو میک یوز آف دی سائنٹیفک انوینشنس. سینیٹیشن میں امپروومنٹ کی بات ہوئی. تو دیٹ از ہاؤ وی سی دیٹ ان دا سیکنڈ اسٹیج کیا ہوا، دا گیپ بٹوین دا برتھس اینڈ دا ڈیتھس widened, and because of that widening thing کیا ہوا، population started exploding. اب یہ جو گیپ ہے، میں نے پاپولیشن کا کہا کہ وہ تیزی سے بڑھنی شروع ہوئی، اور اسی اسٹیج کو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیر از لاٹ آف پاپولیشن ایکسپلوژن. تو سیکنڈ اسٹیج میں یہ جو ٹرانزیشنل چیز ہے، ایک چیز بدلی ہے، دوسرا فیکٹر جو ہے وہ نہیں بدلا، اور دونوں کے ساتھ پاپولیشن کی جو ہے گروتھ ڈٹرمن کی جاتی ہے. اب تیسری اسٹیج میں بات آتی ہے کہ ڈیتھ ریٹ اتنا ڈکلائن ہو رہا ہے کہ اٹ ہیز ریچڈ اے سرٹن لیول، مے بی اٹ ہیز اسٹیبلائزڈ. اب برتھ ریٹ جو ہے اٹ آلسو اسٹارٹس فالنگ. تو تیسری اسٹیج میں جو برتھ ریٹ ہے دیٹ اسٹارٹس falling, and if it starts following, then the gap between the two, birth and death rate جو gap دوسری سٹیج میں بہت زیادہ ہو گیا تھا وہ اب کم ہونا شروع ہو جائے گا. سو تیسری سٹیج میں what we see is that there is a decline in the birth rate. شروع میں تو relatively it remains stable, that was the second stage. But towards the end of the second stage, the birth rate, it also starts declining. In the third stage, then it starts picking up a momentum. And ultimately what happens is
then the birth rate and death rate are at the low level. So death rate has stabilized, birth rate has come down, and maybe they try to develop a new kind of balance. So that is the end of the third stage. اگر ہم فورتھ اسٹیج کی بات کر رہے ہیں تو اس پکچر میں جیسے آپ کو نظر آئے گا, اگین ہیئر وی فائنڈ کہ دی ٹو تھنگس اسٹارٹس آسیلیٹنگ. یہاں پر دیکھیے اگین دونوں میں سے کبھی ایک زیادہ ہوگا, کبھی دوسرا زیادہ ہوگا, بٹ ان موسٹ آف دا کیسز ڈیتھ ریٹ ہم ایک ایسی لیول پر لے گئے ہیں کہ دیٹ بیکمز اسٹیبل, اور یہاں پر برتھس جو ہیں دوز آر آلسو کنٹرولڈ. Now that's the theory of demographic transition. اور یہاں پر آ کر یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ ہائیلی انڈسٹریلائز سوسائٹیز میں کیا نظر آئے گا کہ وہاں پر ڈکلائننگ پاپولیشن کی بات ہو گئی, کہ ڈیتھ ریٹ تو نیچے چلا گیا اور بیونڈ دیٹ ہم لوگوں کی لائف انکریز نہیں کر سکتے. پاپولیشن بیکمز آف دی سینئر سٹیزنس, اب سینئر سٹیزنس ہیو ٹو ڈائی, اور پیچھے سے پیپل ہیو اسٹاپڈ ہیونگ چلڈرن بیکاز آف دی ایجوکیشنل لیولز آف دی پیپل, بیکاز آف social mobility in the society, because of getting married late, because of the availability of the contraceptives and the use of the contraceptives. We find that they have controlled the what you call the birth rate to such an extent that in the pipeline there is a shortage of children, and that we see in many of the developed societies. We see it in France, we see it in Germany, we see it in Italy, we see it in Spain. Many of the developed countries we see that, and that is the last stage of this demographic transition. Now, is this going to happen in other countries as well? Okay, whether it's going to happen or not, that's a question which we have to look. But certainly when we move from low mortality, from high to low mortality and fertility, that is actually the transitional kind of situation, and that's more in the second stage of the demographic transition. اور یہ جو ہمارے countries ہیں, developing countries, it appears that they are passing through that stage where they have imported the Western technology, they have imported the medical technology over here, there is more security of the food, and if there is any shortage تو کہیں نہ کہیں سے ہم امداد بھی دیتے ہیں. لیکن this is not that rosy picture in all the countries. We still have many countries, we get I think news from many of the African countries where there are famine kind of situations, where epidemics are also there. So that is a scenario which is being presented by the demographic transition theory. Now, pace of transition varies due to cultural variation, economic development, and other factors. Now, transition, as I said, from high level of mortality to low levels of mortality, whereby the fertility lags behind, and that is how the transition comes. Ultimately, that is the lesson which is being given by the developed countries where the industrialization came in, کہ پاپولیشن کی جو ایک اپنا سٹائل ہے اینڈ اٹ از گوئنگ ٹو موو ان دیٹ ڈائریکشن. دو باتیں, ایک تو سب اکانومیز جو ہیں دے آر موونگ ٹورڈز دا انڈسٹریل کائنڈ آف اکانومیز. دوسری بات کہ ول دے فالو دا سیم کائنڈ آف ٹرینڈ ان دا پاپولیشن گروتھ ایز ویل, کہ ڈیتھ ریٹ جو ہے وہاں ڈکلائن ہوا, کیا یہاں بھی ڈکلائن ہوگا؟ کیا وہاں برتھ ریٹ بعد میں ڈکلائن ہوا, کیا یہاں بھی اسی طرح ہوگا؟ Now that is a question. Is it going to happen over here? I think اس میں جو ڈفرینٹ کنٹریز کی ڈفرینٹ لوگوں کی کلچر جو ہے
that makes a difference. One idea is that yes, definitely it is going to follow. The second is the rate of change might be different. ایک تو بڑی امپورٹنٹ چیز نظر آتی ہے کہ جو ویسٹرن سوسائٹی ہے یا ڈیولپڈ انڈسٹریل سوسائٹی انڈسٹریل کنٹریز ہیں, دے فالوڈ این ایوولوشنری کائنڈ آف اپروچ, کہ ایوولوشنری اپروچ میں وہ ساری چیزیں بائی اینڈ بائی آئیں, آہستہ آہستہ آئیں. ہمارے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان میں وہ ایوولوشنری اپروچ نظر نہیں آتی, کیونکہ یہ ملک جو ہیں وہ ٹیکنالوجیز ریڈی میڈ امپورٹ کر رہے ہیں. یہاں پر مورٹیلٹی کو بہت جلدی ریپڈلی کنٹرول کیا جا رہا ہے, اور یہ گیپ جو ہے اٹ از گوئنگ ٹو ریمین فار اے لانگر پیریڈ, کیونکہ اس میں ڈیتھ ریٹ کنٹرول ہو گیا, ویئر ایز ایجوکیشن کا لیول ان ملکوں میں لو ہے, اور اگر ایجوکیشن کا لیول ان ملکوں میں لو ہے تو جو ریشنلٹی ہے وہ اپلائی نہیں ہو رہی فار دی اڈاپشن آف اسمال فیملی نارمس. اس کی وجہ سے وٹ وی آر لوکنگ ایٹ از کہ برتھ ریٹ جو ہے اٹ از گوئنگ ٹو ریمین ہائی فار اے لانگر پیریڈ. جب تک ہمارے ملکوں میں ایجوکیشن نہیں آتی, جب تک اس میں ریشنلٹی یا سائنٹیفک اپروچ نہیں آتی, پرہیپس وی ہیو ٹو ریئلی ویٹ فار دیٹ. اب یہ بات ہے کہ انفینٹ مورٹیلٹی اگر ہائی ہے, اگر 10 بچے پیدا کریں گے اور وہ سمجھتے ہیں اس میں 5 بچیں گے, تو یہ ایک ٹریڈیشنل کائنڈ آف اپروچ ہے وچ ہیز بین فالوڈ, وچ واز بینگ فالوڈ ان دیز کنٹریز. اب اگر ایشورنس زیادہ آ رہی ہے بیکاز آف دی میڈیکل سائنسز, تو اس کے ساتھ جو پرانی ٹریڈیشنل اپروچ ہے, کلچرل پیٹرنس ہیں, اس میں اس تیزی سے چینج نہیں آ رہی. اور چونکہ اس تیزی سے چینج نہیں آ رہی تو ہمارا جو یہ ہائی برتھ ریٹ ہے اٹ از اسٹل دیئر, اور اس میں جو ریٹ آف چینج ہے اٹ از مچ سلوور ایز وی سو ان دی ڈیولپڈ سوسائٹیز. تو یہ جو گیپ ہے یا ٹرانزیشنل اسٹیج ہے, آئی تھنک اٹ از گوئنگ ٹو اسٹے لانگر, کیونکہ اس میں کلچر کی بات ہے, اکانومی کی بات ہے. از اکانومی چینجنگ ود دا سیم ریٹ؟ اف دی اکانومی از چینجنگ ود دا سیم ریٹ, then we might see that people have other avenues open for their perhaps busy life, and then they may not attend to the family life as much. If they are marrying late, if they are investing so much, let's say time and resources in the attainment of educational qualification, the professionalism, تو اس میں پھر ایج ایٹ میرج جو ہے آٹومیٹیکلی اوپر چلی جاتی ہے. اور اگر یہ بات نہیں ہو رہی تو ریپروڈکٹیو پیریڈ اگر اتنا ہی رہتا ہے تو آبویسلی ہمارا جو گیپ ہے وہ کنٹینیو کرے گا. سو ان ملکوں میں آئی تھنک دیٹس این ایشو. اور پرٹیکولرلی ایک اور بات ہے, امپاورمنٹ آف ویمن کی بات ہم کر رہے ہیں, ایجوکیشن آف ویمن کی بات کر رہے ہیں. اب ود ایجوکیشن آف ویمن وی اگین ٹاک اباؤٹ rationality, with that we talk about participation of the women in the labor force, and when they are in the labor force, obviously there perhaps the age at marriage will go up, there perhaps the time which a woman is going to give for the rearing of the children, that's going to be set for looking after the job. And then if this is the competition, then she has to decide whether she is going to have one child or two child or a number of children. So that is one kind of thing کہ ان ملکوں میں دا گیپ یا ٹرانزیشنل پیریڈ جو ہے یہ کافی, اس کا دورانیہ جو ہے یہ کافی لمبا نظر آتا ہے. پاکستان جو ہے اٹس اسٹل going through that transitional period. The sooner we get out of that, maybe the better for the economy of the society. Because if the country is developing,
if it is affecting the death rate, or because of the decline in the death rate, if the population is increasing, then the increased population neutralizes whatever the development is there in the economy. So that gap is going to remain. اور یہ کنٹریز جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, آئی تھنک ان میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چیزیں ریڈی میڈ ہیں. نو دے ڈونٹ ہیو ٹو ایوالو دی کنٹرسیپٹیوس, دے کین ریئلی امپورٹ اینڈ دے ہیو بین امپورٹنگ. اور اس کے ساتھ اگر ان کا یوز اتنا نہیں ہو رہا تو آئی تھنک دیٹ از ہاؤ اٹس گوئنگ ٹو بی ڈیلیڈ. پاکستان میں ابھی بھی ہم وے بیہائنڈ in the contraceptive use in the society. ابھی بھی میرا خیال ہے 34% of the couples use the contraceptives. اویئرنیس اپنی جگہ پر ہے لیکن یوز ان کا بہت کم ہمیں نظر آ رہا ہے. تو سیکنڈ از کلچرل ویریشن, دین دیٹس اکنامک ڈیولپمنٹ. اور اکنامک ڈیولپمنٹ کی جیسے میں نے بات کی, اس کا ایک انڈیکیٹر ایجوکیشن ہے, اس کا انڈیکیٹر اکانومی بھی ہے. اور اگر ایجوکیشن کے ساتھ اکانومی کو ہم لیتے ہیں تو آبویسلی دیٹ ہیز اے پازیٹیو امپیکٹ آن دا ڈکلائن آف دا برتھ ریٹ ایز ویل. لیکن اگر اکانومی اس حساب سے نہیں گرو کر رہی, جیسے کہ پچھلے کسی لیکچر میں نے کہا کہ مے بی وی آر ٹرائنگ ٹو کوپ ود دا سچویشن بٹ وی آر ٹرائنگ ٹو کلائم این ایسکلیٹر وچ از کمنگ ڈاؤن. اور جو کمنگ ڈاؤن ہے اور ہم اس کی اسپیڈ سے زیادہ نہیں موو کرتے تو آبویسلی ہمارا جو ایفرٹ ہے یا ہماری جو گروتھ ہے ان دا اکانومی دیٹ مائٹ بی نیوٹرلائزڈ بائی دی ہائی گروتھ ریٹ آف پاپولیشن. تو اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سوشلسٹ کنٹری ہے, اس کی اکانومی جس لیول کی مرضی ہو تو دے کین really give the instructions okay whether they are going to have a one child family and two child family, or that's what has happened in China, where certainly the directions come and people have to follow. And also not only one thing but then the facilities are also provided to the same population so that they can look after so that they can implement the orders which are being given by the government. تو اس میں کلچرل فیکٹرز ہیں, اس میں لوگوں کی ہیبٹس ہیں, اس میں لوگوں کی ٹریڈیشنز ہیں, اس میں لوگوں کی ایموشنل اٹیچمنٹس ہیں, اس میں اکانومی کی ڈیولپمنٹ ہے کس طرف جا رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ادر فیکٹرز, اس میں لیگل فیکٹرز آ سکتے ہیں, اس میں لوگوں کا ریلیجن آ سکتا ہے, اس میں ویمن امپاورمنٹ آ سکتی ہے. آل دیز فیکٹرز ایکچولی contribute to the transitional stage of the theory of demographic transition. Now, are we going to have a second demographic transition? One transition is that there is a high birth rate and there is a high death rate. اور وہاں سے ہم transition کرتے کرتے ایک stage پر پہنچے کہ where we had a low birth rate and low death rate. اب کیا اس کے بعد بھی کوئی اور ٹرانزیشنل اسٹیج آئے گی؟ بیکاز دیٹس واٹ وی آر فائنڈنگ ان دا ویسٹرن سوسائٹی, ان دا ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس سوسائٹیز, کہ جہاں پر ڈیتھ ریٹ اتنا نیچے چلا گیا اور پیچھے پائپ لائن میں نہیں آ رہا. اگین دیٹس اے لو گروتھ آف پاپولیشن. کیا اس میں اب کوئی ٹرانزیشن آئے گی؟ نو دیٹس اے کویسچن وچ ہیز ٹو بی looked into, and there is no ready-made answer for that. At the moment what we see is that those countries are getting population through immigration. People migrate from other areas, from the developing countries, people migrate to those areas. But when these developing countries also reach that kind of situation, the last stage of demographic transition, then what's going to happen? And also we might see that all countries may not follow the same kind of experience as it was followed by the European countries. وہ تو جیسے کہ میں نے ڈسکس کیا, میں نے بتایا کہ پیریڈ فرق ہو سکتا ہے, بیلنس دونوں میں
کب ہوگا, اس میں کتنا ٹائم لگے گا. آئی تھنک دیز آر دی امپورٹنٹ کائنڈ آف ایشوز which are there and these need lot of discussion. تو اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کی ڈسکشن میں دو چیزوں کی طرف اشارہ ہوا. ایک ہم نے مالتھس کی تھیوری ڈسکس کی, اور مالتھس came up with that because of the industrialization of the country, development of the society, اور اس نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ if we do not take preventive measures, society, the population is going to grow very fast. And then he had lot of criticism. He gave checks, he suggested preventive checks and the positive checks. But then we later on find that despite the fact that people criticized, I think he had given his point, اور اسی وجہ سے اس کو فادر آف دی پاپولیشن اسٹڈیز بھی کہتے ہیں. اس کے ساتھ ہم نے دوسری بات دیکھی تھیوری آف ڈیموگرافک ٹرانزیشن, اور اس میں ایک اپروچ ہے کہ ہم ہائی لیول آف برتھ ریٹ اور ہائی لیول ڈیتھ ریٹ سے کیسے موو ہوتے ہیں ٹورڈز لو برتھ ریٹ اینڈ لو ڈیتھ ریٹ. اور جہاں یہ ٹرانزیشنل پیریڈ آتا ہے, اس ٹرانزیشنل پیریڈ میں دیر از اے ہائی پاپولیشن ایکسپلوژن, اینڈ بیکاز آف دیٹ people or the societies have different kind of problems, and that's where the economy and the population has to give a serious thought about balancing the two. تو آج کی ڈسکشن ہم یہاں ختم کرتے ہیں, باقی جو ہے وہ اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے. تھینک یو.